رحمت ہو عافیت میں رکھنا، غلطی نہ ہو جو پچھتاؤں مجھ کو کیا پرکھنا، اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ایک مرتبہ پھر آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مخاطب ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بھی بڑا ہی بنیادی، اور یوں کہیے کہ میرے ساتھ جتنے بھی ناظرین موجود ہیں سبھی سے اس کا تعلق ہے، اور وہ موضوع ہے تربیت، ٹریننگ۔ تربیت ایک ایسا عنصر ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جو انسان میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ کسی سکل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بچہ ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ جیسے جیسے شعور کی طرف بڑھتا ہے، جس ماحول میں پنپتا ہے، جیسی اس کی تربیت ہوتی ہے، ویسا بن کر آگے بڑھتا ہے۔ یہ تربیت اگر کسی گروہ کی کر دی جائے تو وہ بہترین قوم کی شکل میں ابھرتی ہے۔ اگر 1000 غیر تربیت یافتہ افراد موجود ہوں تو وہ ایک ہجوم ہے، ایک گروہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو کھڑے ہیں، اور وہی اگر تربیت یافتہ ہو جائیں تو پھر ان کا امپیکٹ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تربیت ایک ایسی شے ہے، انسان تو انسان، جانور کی کر دی جائے تو وہ بڑے بڑے کارنامے کر دیتا ہے۔ جی ہاں، کئی جانور ہیں جو شکار کرتے ہیں، ان کو تربیت یافتہ اینیملز یا جانور کہا جاتا ہے۔ اگر 100 شکار موجود ہیں تو وہ اپنی تربیت کے مطابق اپنے ٹارگٹ پہ جائے گا، اور اس کو کتنا زخمی کرنا ہے، کیسے گرانا ہے، کھانا ہے نہیں کھانا، کیا کرنا ہے، وہ کر کے واپس آئے گا۔ یہی تربیت اگر پرندے کی کر دی جائے تو سینکڑوں کلومیٹر جا کر اپنا کام کر کے مالک کے گھر پر واپس آئے گا۔ تربیت یافتہ پرندہ جب اتنے حیرت انگیز کام کر سکتا ہے، جانور کر سکتا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اگر اس کو تربیت یافتہ کر دیا جائے تو پھر یہ آسمان کی بلندیوں کا سفر اختیار کرتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگاتا ہے، ہواؤں کے دوش پر اڑتا ہے۔ یہی وہ تربیت ہے جس نے دعوت اسلامی میں وہ لوگ کہ جو ایک شخص کے سامنے کلام کرنے میں جھجکتے تھے، آج ہزاروں کے سامنے مبلغ بن کر بیان کرتے ہیں۔ تربیت ہی تو ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ بہت کچھ ہے اس موضوع پر کلام کرنے کو، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ کا فیڈ بیک بھی چاہیے ہوگا۔ اسی طرح ایک اور پہلو، چونکہ ہمارا ٹائٹل ہے غلط یا صحیح، صحیح یا غلط، تو غلط تربیت بھی تو ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، کہ پریکٹس جو ہے وہ انسان کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ بچپن سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس پر ایک اور بھی فلسفیکل گفتگو ہے کہ پریکٹس پرفیکٹ نہیں بناتی، صحیح پریکٹس پرفیکٹ بناتی ہے۔ واہ، اگر کسی چیز پر آپ غلط انداز پر بار بار پریکٹس کرتے رہیں تو آپ غلط چیز پر پختہ ہوتے چلے جائیں گے۔ یس، ٹریننگ کین بی رائٹ، اٹ کین بی رانگ ایز ویل، غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تو کسی معاشرے، کنبے، خاندان، دوست احباب کے ساتھ وقت گزارے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا غلط امپیکٹ ہے۔ تو دونوں پہلوؤں پر انشاءاللہ غور کریں گے۔ مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں، نور عالم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے جو ہے وہ کلام بھی سنیں گے، اور کلام سے ابتدا کریں گے اس سلسلے کی آگے بڑھنے کی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اپنے موضوع پر
مبلغین سے رہنمائی لیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو. شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو. شہ خیر الورا شان شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو. غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو. غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو. فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو. فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو. حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو. حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو. محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو. محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد
محمد مجتبی تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو نہ کوئی مہوش تم سا نہ کوئی مہجبی تم سا نہ کوئی مہوش تم سا نہ کوئی مہجبی تم سا حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو ثانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا ثانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو شہ خیر الورا شان شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو جی رضا بھائی کیا فرمائیں گے، تربیت کی کیا اہمیت ہے اور اس موضوع پر کچھ کلام؟ یقیناً تربیت وہ چیز ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک کو ناصح اور نصیحت، مربی اور تربیت کی ضرورت رہتی ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کھڑا ہے، وہ عمر کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھتا ہے۔ بالخصوص والدین کے لیے اولاد کی تربیت یہ کتنا ضروری ہے اور یہ شریعت کے اعتبار سے بھی کتنا اہم ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت یہ والدین کے لیے اہم اور تاکیدی امر ہے۔ فرمایا کہ جو بچے ہیں یہ والدین کے پاس امانت ہیں، یہ وہ گوہر نایاب ہیں کہ جو ہر نقش و صورت سے پاک ہیں، خالی ہیں، ان پر جو نقش کر دیا جائے یہ اسے قبول کرتے ہیں اور انہیں جو سکھا دیا جائے یہ اسی پر پھر کاربند رہتے ہیں۔ یعنی وہ چیز کہ جو بچوں کو تعلیم میں دے دی جائے، تربیت میں، اور وہ جو پہلی معلومات انہیں دے دی جائے، پھر وہ ان کے لیے ان کے یوں سمجھ لیں کہ تختی پر ایسی راسخ ہو جاتی ہے، ایسی نقش ہو جاتی ہے، پھر اسی کے مطابق یہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو انسانی زندگی میں اور بالخصوص اسلامی معاشرے میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے،
خود سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ادبوا اولادکم فرما کر یا دیگر الفاظ سے کہ اپنی اولاد کو یہ چیز سکھاؤ، اس چیز کا ادب سکھاؤ، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز بھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو بڑی چھوٹی عمر کے تھے، آپ کو انہیں نصیحت فرمانا، حضرت سیدنا امام حسن و حسین کو نصیحتوں کا انداز، اور اس چھوٹی سی عمر میں تربیت کے ذریعے اتنے بڑے کاموں کے لیے اسی وقت سے تیار کر دینا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملتا ہے۔ تو الغرض تربیت جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک تو بحیثیت انسان ضروری ہے، اور پھر بحیثیت مسلمان یہ اور زیادہ اس کی تعلیم ہمیں ملتی ہے شریعت میں، اور پھر والدین اولاد کی تربیت کریں، اساتذہ ہیں وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کریں، ہر بڑا چھوٹے کی تربیت کرے، یا ہر وہ جگہ کہ جہاں پر تربیت کی ضرورت ہے وہاں پر تربیت کی جائے، پھر اس کے طریقے ہیں، اس کے اسباب ہیں، اور اس کے کس کس طرح سے کسے کب کرنی ہے اور کب نہیں کرنی، ان سب پر انشاءاللہ مبلغین گفتگو انشاءاللہ، فرمائیں۔ اور انشاءاللہ اس پہ ہم کلام کریں گے۔ عدنان بھائی، بچوں کی بات ہوئی، ابتدا ظاہر ہے جب بھی ہم کرتے ہیں تو یہیں سے کرتے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت سے پہلے ماں باپ کی یہ تربیت ہونا کہ تربیت کرنا کیسے ہے، کیا یہ اہم نہیں؟ بالکل اہم ہے جی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے تربیت ہے کیا چیز، تربیت کہتے کس کو ہیں؟ کیا کسی کو ڈانٹ دینا، کسی پر زور زبردستی اپنی سوچ کو مسلط کر دینا اور اس کو کسی ایک رستے پر چلنے کے لیے مجبور کر دینا، کیا یہ تربیت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تربیت کہتے ہیں ربا یربی تربیتاً، کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ خوبصورتی کی طرف نکھارنا اور اسے پروان چڑھا کر جو اس کا کمال ہے اس درجے تک پہنچا دینا۔ اور یہ جو اس کی ابتدا ہے، جو تربیت کی جو اصل ہے، وہ ہے ہی آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ کسی چیز کو کمال تک پہنچا دینا۔ اب یہ کمال جو ہے وہ اس کے اوصاف کے اندر بھی ہو سکتا ہے، دیگر اور جو اس کے اندر صفات پائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ کمال پر پہنچا دینا یہ ظاہر سی بات ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایسے جمپ لگایا اور وہاں پہنچ گئے، بلکہ تربیت کے اندر آہستہ آہستہ سمجھانا، ایک دفعہ سمجھایا، دوسری دفعہ سمجھایا، پھر تیسری بار سمجھایا، اور پھر اس کے اندر ان چیزوں کو ایڈ کرتے جانا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے کسی چیز کو، گلاس کو بھرنا ہو پانی سے تو اس کا ایک انداز ہے، آپ جگ سے جب پانی ڈالتے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے ایک انداز کے، اور اگر ایک دم سے آپ ڈالیں تو عام طور پر بعض اوقات جب اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پانی جو ہے وہ گر جاتا ہے، چھلک جاتا ہے کوئی بھی چیز۔ تو جب آپ نے کسی چیز کو کمال تک پہنچانا ہے تو پھر اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک مالی ہے، پودوں کی وہ دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ پودوں کو پانی لگا رہا ہے، بیج اس نے لگا دیا ہے، پودے نکل آئے ہیں، اور اب اس کے بعد وہ روزانہ ان کی اس کو گوڈی کرتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ کھیلیں جو ہیں جن پر وہ لگے ہوئے ہیں پودے ان کو درست کرتا ہے، کھاد دے رہا ہے، ان کو خوراک بہم پہنچا رہا ہے۔ ایک وقت تک تو یہ کام ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک مزید اضافہ یہ ہوتا ہے، جب پودا شاخیں نکالنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کی اضافی شاخیں جو اس کے حسن کو بھدا کر رہی ہوتی ہیں ان کو تراش خراش کر کے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا، یہ بھی مالی کا کام ہوتا ہے۔ ورنہ ہوگا کیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر پودے کو اس کی اپنی یوں کہہ لیں آزادی پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ جیسے چاہے بڑھے، تو بعض اوقات وہ جس جو پودے سے مقصود ہوتا ہے، یعنی بعض پودے وہ ہوتے ہیں جن کا جیسے سرو ہے تو اس کا لمبا قد ہونا، دراز قد ہونا، یہ اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، باعث حسن ہوتا ہے، لیکن ہر پودے کا دراز قد ہونا وہ اس کے حسن میں اضافہ نہیں کرتا۔ بعض پودے پھیلے ہوئے اچھے لگتے ہیں، بعض کا دراز قد ہونا ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اور بعض کا مخصوص انداز میں بڑھنا، پھلدار جو درخت ہوتے ہیں عام طور پر اس کے اندر ان کا بہت زیادہ اونچا ہونا یہ پسند نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو مالی اس پودوں کے ساتھ تراش خراش کر رہا ہوتا ہے، یہ دراصل اس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، پودے کی اس کو کمال کی طرف پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کا طول لمبا ہونا یہ کمال ہے تو پھر وہ اس کو اسی انداز میں بناتا ہے، سنوارتا ہے تاکہ یہ اپنے کمال کو پہنچ جائے،
اور اگر کسی اور انداز میں اس کا کمال ہے تو ان کو اسی انداز میں وہ لے رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ ظاہری طور پر نظر آنے والی مثالیں ہیں جو ہمیں تربیت کی اہمیت سمجھاتی ہیں کہ یہ انداز ہونا چاہیے، آدمی آہستہ آہستہ کمال کی طرف لے کر جائے۔ وہ کسی بھی چیز کو ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے ابتدا میں بڑی پیاری تمہید ذکر فرمائی کہ سمجھانے پر جانور اور پرندے بھی سمجھ جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات جو ان کی طبیعت میں سرکشی ہوتی ہے، تربیت اس سرکشی کو اطاعت اور فرمانبرداری میں تبدیل کر دیتی ہے، اور پھر بندہ جیسے کہتا ہے اس انداز میں وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب جانور تربیت سے سدھر جاتا ہے، سدھ جاتا ہے، تو انسان تو بدرجہ اولا اس کا حقدار ہے کہ اس کو اگر کسی جانب موڑا جائے، بتایا جائے، رستے کی طرف اسے چلایا جائے، تو وہ احسن انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں اس رستے کو پر چلنے کے لیے تیار اور آمادہ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، اور ایک بیسک کانسیپٹ جو ہے اب تک ڈسکس ہوا کہ آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے اور حسب موقع ہوتی ہے، اور جیسا شخص اور جیسا اس نے بننا ہے، جیسا اس کا کمال اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اب اس کو اگر یوں دیکھیں کہ اگر کوئی فٹ بال کا کھلاڑی ہے تو اس کو فیلڈنگ کی پریکٹس تو نہیں کروائی جائے گی نا، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ فٹ بال کھیلنا ہے، کرکٹ کھیلنا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی نے انجینئر بننا ہے تو اس کی تربیت جدا ہوگی، ڈاکٹر بننا ہے تو جدا ہوگی، کسی نے قرآن پڑھنا ہے، قاری بننا ہے تو اس کی تربیت جدا ہوگی، کسی نے عالم بننا ہے تو اس کا ماحول اور اس کی جو پرورش ہے وہ جدا ہوگی۔ تو ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھا، اچھا بعض چیزیں ہیں جو سبھی کو سیکھنی ہیں، یعنی کہ جو بھی شریعت کی بنیادی چیزیں ہیں وہ تو بلا تفریق سب کے لیے جو لازم ہے، ضروری ہیں، وہ تو سب کے لیے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے جب آپشنز کی بات ہم کرتے ہیں تو پھر یہ اکارڈنگلی ہونا چاہیے۔ یہاں پر بعض اوقات ایک غلط طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ سبھی کو ایک انداز پر آگے بڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ ماں باپ سے بھی بعض اوقات یہ کمی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اساتذہ بھی جو غیر تجربہ کار ہوتے ہیں اس طرح کر پاتے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کا مینٹور ہے تو اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایاز بھائی یہ بتائیے کہ تربیت کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ کیا یہ اتنا مشکل کام ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا ناظرین کو کہیں گے؟ ہو سکتا ہے ناظرین سوچ رہے ہوں کہ یار جب اتنا ہی باریک کام ہے تو چھوڑو کچھ اور ہی کر لیتے ہیں۔ اسد بھائی، کرنے والوں کے لیے آسان ہے اور نہ کرنے والوں کے لیے مشکل ہے۔ اور یہاں پر آپ نے جیسے ابھی ایک سوال کیا عدنان بھائی سے کہ جب وہ تربیت کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے، سب سے پہلے دیکھیں ہم بچوں کی تربیت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، تو بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ کیا ہے؟ ماں کی گود۔ یعنی وہ سب سے پہلے جو ہے وہ جن لوگوں سے وہ سیکھتا ہے وہ ہے اس کے والدین، وہ ہیں اس کے ماں باپ۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اپنے بچے کو کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ دنیاوی طور پر صرف کامیاب بنانا چاہتے ہیں یا دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی طور پر بھی کامیاب بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، جو جیسا بننا چاہتا ہے ویسا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اپنے بچے کے لیے اگر دنیاوی طور پر اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس کے مطابق ہی آپ اسٹرگل کریں گے، اس کے مطابق ہی آپ کوشش کریں گے۔ اور اگر دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی طور پر کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کا جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے بڑے پیارے اصول ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو تربیت کرنے کا ذہن ہونا چاہیے۔ جو والدین اپنی اولاد کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ بنانا چاہتے ہیں، دنیا آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، پھر میرا خیال ہے ان کو مشقت تو ضرور ہے، اس میں آزمائش تو ضرور ہے، لیکن اگر ان کا ذہن بنا ہوا ہوگا کہ مجھے اپنے بچے کو لے کر چلنا ہے تو انشاءاللہ الکریم یہ کام آسان ہو جائے گا۔ کیسے کریں؟ یعنی کہ اب اس طرح بڑھتے ہیں کہ یہ تو بات ہوگی کہ بہت اہم ہے اور ابتدا سے ہی ہونی چاہیے، تو سادہ لا ہیں تو اس پہ جو لکھیں گے یہ سارا کلام ہو گیا، تو کچھ ٹپس بھی تو بتائیں، کیا ایسا کریں کہ ہم ایک اچھے انداز پر اپنے چھوٹوں کی، خواہ وہ بھائی بہن ہوں یا اولاد ہوں، تو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے بہتر انداز پر ہم تربیت کر سکیں؟ جی اسد بھائی، سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچے کی نفسیات کو سمجھیں۔ سب سے پہلے یہ ایک بنیادی جس کو آپ کہیے کہ ٹول ہے، اصول ہے کہ آپ جس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اس کی نیچر آپ جو ہے وہ پہلے سمجھیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی نیچر کیسی ہے۔
اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کو سب سے پہلے آپ اس کی نیچر سمجھ لیں، اس کی نفسیات سمجھ لیں، پھر اس کے مطابق آپ کو اس کی تربیت کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی. کیونکہ بچے تو ہوتے ہیں گھر میں، لیکن سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، ساری اولاد ایک جیسے نہیں ہوتی. تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی طور پر ان کی نفسیات کو سمجھنا جو ہے وہ یہ بے حد ضروری ہے. دوسری طور پر کہ جیسے ابھی تربیت کے لفظ میں ہی پوشیدہ ہے کہ آہستہ آہستہ لے کر چلنا ہے. آپ عمر کے جس حصے میں موجود ہیں، یقیناً آپ تجربات اور غلطیوں سے سیکھ کر آپ جو ہے وہ ایک سٹیج پر، ایک مقام پر پہنچ چکے ہیں. آپ چاہیں کہ آپ کا بچہ بھی ایک دم سے ان ساری منازل کو طے کر لے اور یہ سارے مرحلے طے کر کے جیسا آپ فرما رہے ہیں وہ ویسے ہی سر جھکا کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ظاہر سی بات ہے پاسبل نہیں ہے. آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو جو ہے وہ لے کر چلنا پڑے گا، آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ سکھانا پڑے گا، جو اس کی ضرورت کے مطابق چیز ہے وہ اس کو سکھانا. سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اخلاقیات کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی ایک بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے. تو سب سے پہلے اپنے بچے کے اخلاق کو، جیسے کہ بات کرنے کا انداز اچھا، آپ جناب سے گفتگو کرنا سکھائے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اونچی آواز کے بجائے آہستہ آواز میں بات کرنا سکھائے. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ اگر خرچ کے اوپر آئیں تو سخاوت کرنا سکھائے، خودداری سکھائے. بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہے تو نماز کے تعلق سے سکھائے. فرائض علوم اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ فرائض اس کو سکھائے. اسی طریقے سے جو ہے وہ علم کے زیور سے اس کو آراستہ کرائے، جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو جو ہے وہ سکھائے. اچھا آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پر تربیت کرنا مشکل ہے یا آسان. اب دیکھیے جیسے کھانا کھانے ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم بھی تو کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں، بچہ ہمارے ساتھ بیٹھ رہا ہے، تو ہم دعا پڑھ کے کھانے کا آغاز کریں، کھانے سے پہلے کی سنتیں اور آداب کو اختیار کریں. اسی کے ضمن میں کھاتے کھاتے نبی کریم علیہ السلام کی اس تعلق سے ہم چند سنتیں اور آداب بیان کرنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ بچے کے لیے یہ موٹیویشن کا سلسلہ ہو جائے گا. اچھا اسی طریقے سے مسجد لے کر جا رہے ہیں تو مسجد میں کیوں ہم جاتے ہیں، کس مقصد کے لیے جاتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے احترام کے تعلق سے تربیت کرنا شروع کر دیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ لباس پہن رہا ہے بچہ تو بسم اللہ پڑھ کر لباس پہننے کی ترغیب پیش کر دیں. اسی طریقے سے بچہ سو رہا ہے تو سوتے وقت کی دعا پڑھنے کا ایک معمول بنائے. یعنی گریجولی کوئی روٹین کے بہت سارے کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، بس انہیں اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم بیان کرنا شروع کر دیں، ان کو سمجھانا شروع کر دیں، ان کے سامنے اس چیز کو جو ہے وہ ایک بتانا شروع کر دیں، تو یہ چیز آہستہ 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 بچوں کے ذہن میں نقش ہوتی چلی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیے نا، بچہ اگر بالفرض دینی ماحول سے وابستہ ہے، مدرسۃ المدینہ میں کچھ سنت اور آداب سیکھ کر آتا ہے، گھر آتا ہے تو ماں باپ کو بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ آج ہم نے یہ سنت اور آداب سیکھی ہے. تو یہ کیا ہے کہ جب ہم اس کو اپنے بچے کو گھر میں بھی سکھانا شروع کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا امپیکٹ باہر معاشرے میں بہت زیادہ ہوگا. ایسا ہی ہے. اور جو بھی بات ہوئی کہ ہم خود کریں اور بچوں کو سکھائیں، یعنی کہ تربیت ٹھیک ہے کہ لیکچر کے ذریعے بھی ہوتی ہے، بٹھا کر سمجھانے کے ذریعے بھی ہوتی ہے، وہ بھی ایک موڈیول ہے جو کہ ہمیں اپنانا چاہیے. لیکن جو سب سے بیسک اور بنیادی بات ہے کہ بچہ سب سے زیادہ دیکھ کر سیکھتا ہے. جیسا اس کے سامنے کیا جاتا ہے ویسا وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے گھر میں، اگر اسکول میں تو ٹیچر وہاں پر اور جو بھی بڑے ہیں تو جیسا ان کا اپنا انداز ہوگا ویسا ہی بچہ سیکھتا چلا جائے گا. اور بچہ جو ہے وہ بڑا ہی فاسٹ لرنر ہوتا ہے. یعنی بچے کی جو عمر ہوتی ہے اس کے اندر سیکھنے کی جو خواہش ہوتی ہے، جو تمنا ہوتی ہے اور جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا دماغ خالی ہوتا ہے. یعنی اس کو کما کے نہیں لانا یہ پریشانی نہیں ہے، اس نے کوئی شادی بیاہ کی رسومات کے بارے میں غور نہیں کرنا، اس کے دماغ کے اندر کوئی اس طرح کا برڈن نہیں ہے، اس نے جا کے کوئی ملک فتح نہیں کرنا. بچہ ہے تو اس کے ذہن کے اندر بہت سارا ایسا گیپ اور اسپیس ہوتا ہے کہ جسے فل کیا جا سکتا ہے. تو بہت بنیادی چیز ہے. جیسے کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی پڑھنے والا بنے تو آپ کہیں، اچھی بات ہے، کہنے سے بھی وہ سیکھے گا. لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں کے سامنے اگر کتاب لے کر بیٹھ جائیں تو وہ دیکھ کر یہ سیکھنا شروع کر دے گا کہ یہ ایک بہت ہی اچھا کام ہے. وہ آپ سے انسپریشن حاصل کرے گا. آپ کے گھر میں لائبریری ہونی چاہیے، کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہونی چاہیے، گاہے بگاہے آپ اسٹڈی کرتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے نظر آئیں تو بچہ خود بخود جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دے گا. اور یہ جو لرننگ ہے، یہ جو پروسیجر ہے، یہ کوئی ایک الگ سے کائنات کے اندر چیز نہیں ہے. یہ ہماری ڈیلی روٹین کے اندر
شب و روز کے جو کام ہیں انہی کے ساتھ ہی مرج ہو کر اگر آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ ہم بہت اچھے انداز پر سکھانے میں کامیاب ہوں گے۔ رضا بھائی، آپ ماشاءاللہ ٹیچر بھی ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک دو کیا ایسے بڑے چیلنجز آپ دیکھتے ہیں کہ جن کی طرف بڑوں کی توجہ کم ہے یا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ سیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ کمپیریٹیولی پہلے اگر آج سے ہم 25-30 سال پہلے کیا ایسی کچھ عادات تھیں کہ جو بچوں کے سامنے کی جاتی تھیں اور اس سے بچہ انسپریشن حاصل کرتا تھا، اور اب اس کے اندر کوئی کمی ہو گئی یا اس کی طرف توجہ کم ہو گئی، کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے ایک تو یہ بات کہ طالب علم جو ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے، اسے کچھ گھنٹے کے لیے تو کسی ادارے میں بھیجا جاتا ہے، اور یقیناً والدین اس حوالے سے بڑا سوچتے ہیں اور اس بچے کے لیے اس کے مستقبل کا لحاظ کرتے ہوئے ایک خاص راہ چنتے ہیں جو کہ اس کے لیے یقیناً مفید ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر اس بچے کے ساتھ بیٹھنا یا اس کی ڈائری چیک کرنا، اس کے کام چیک کرنا، اس سے جو درپیش معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کے بارے میں دریافت کرنا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جس ادارے میں وہ طالب علم پڑھ رہا ہے، وہ بچہ پڑھ رہا ہے، اس ادارے سے منسلک رہنا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ماموں جان کے ہاں تھے، 3 سال کی عمر تھی، دیکھا رات کو قیام کر رہے ہیں۔ اچھا، ماموں جان نے بھی اس چیز کو دیکھا، صرف نظر نہیں کیا کہ بیٹا دیکھتا ہے اٹھ کے مجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ چند دن بعد آپ نے کہا کہ کیا تم اپنے اس رب کو یاد نہیں کرو گے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ ماموں اس 3 سال کے بچے سے کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کیسے یاد کروں؟ تو اب بچپن میں وہ ایک جملہ سکھایا، اس بات کو آپ نے روزانہ 3 بار دہرانا ہے، اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ کچھ دن 3 بار، اب اسے 5 بار کریں، اب اسے 7 بار کریں، اب اسے 11 بار کریں، پھر آگے کے مراحل اب عبادت کی طرف لائے۔ اور پھر وہ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس جملے کی ایسی لذت پائی، ان کو بڑے کمال کے صوفیہ میں لکھا جاتا ہے، اور یہ وہ تھی ہستی تھیں کہ جن کے بارے میں ان کے معاصرین لکھتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو ساری زندگی جو کی روٹی کے ساتھ نمک کھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اس قدر یہ دنیا سے بے رغبت ہوئے کہ بچپن میں ایسی تربیت تھی۔ تو ایک تو بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے، دوسرا والدین اگر اس کے ادارے اور خود بچے کے ساتھ بھی منسلک رہیں اس کی تعلیم کے حوالے سے کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے اور اسے کیا سیکھنا چاہیے یا اس کی رپورٹ کیسی ہے، تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بنیادی بات ہے، اور یہاں پر وقت دینا پڑے گا۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ادارے سے وابستہ رہنا، تو یہ ہیں تو 4 الفاظ، لیکن ہیں بڑے مشکل۔ اساتذہ سے رابطے میں رہنا، پرنسپل یا ناظم صاحب سے پوچھتے رہنا، تو بہرحال وقت دینا پڑے گا اور دینا چاہیے۔ آج اگر ہم بات کریں تو والدین جو ہے وہ وقت کم دے پاتے ہیں، اپنی چیزوں میں، اپنی اور الجھنوں میں سلجھنوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن جس اولاد کو آپ بہت کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سے آپ کو ان کو جو ہے وہ وقت دینا پڑے گا۔ عدنان بھائی، میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہے اور علم کی کوئی انتہا نہیں، سیکھنے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن بچپن میں جو والدین اپنی اولاد کو وقت دیتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو ان کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور جو والدین وقت نہیں دیتے تو ان کے بچوں کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ جو کمی ہے وہ پھر ان کے ساتھ بعض اوقات بڑی عمر تک رہتی ہے، اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں ماں باپ نے انہیں اس طرح کا وقت نہیں دیا ہوتا۔ تو یہاں پر یہ گزارش کروں گا کہ ضرور اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور ان کے معاملات کو سنیں۔ اور آج کے بچے جو ہے وہ ماشاءاللہ یوں دیکھا جائے ایک پازیٹیو بات ہے کہ کافی تیز ہیں، کافی شارپ ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو ایکسپوجر بہت حاصل ہے۔ یعنی آج سے پہلے بچوں کے پاس اتنی معلومات نہیں تھی، ایکسپوجر نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کی دماغ کی وہ صلاحیتیں اس طرح کھل کے نہیں آ پاتی تھی،
لیکن آج بڑی کم عمری میں ہی بچوں کو بہت کچھ دیکھنے کو سننے کو مل جاتا ہے، ایکسپوجر ان کا بڑا فاسٹ ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اسی حساب سے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ عدنان بھی میں چاہوں گا کہ ایک میٹر ہے، اس میں صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ آج بچوں کی تربیت میں ان کو خود اعتماد تو بنانا چاہیے، ایک اچھی بات ہے، لیکن اس چکر میں بعض اوقات بے احترام ہو جاتے ہیں اور تعظیم کے اندر کمی نظر آتی ہے، بے باک ہو جاتے ہیں۔ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ یقیناً بچوں کی تربیت تو والدین کو کرنی ہے، اور جو سربراہ ہے یا استاد ہے یا جس کے ماتحت کچھ ایسے افراد ہیں، بچے ہیں، اصل میں تربیت کا تعلق صرف بچپن سے نہیں ہے، اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بچپن کی عمر سے کچھ بڑا ہو گیا تو بس جی اب ختم، یہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا اب، ایسا نہیں ہے۔ تربیت کی بندے کو زندگی کے ہر شعبے میں تقریباً ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے جب کوئی آدمی یہ سوچ لیتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے مجھے تربیت کی ضرورت نہیں، تو اس نے اپنی اصلاح کا دروازہ بند کر لیا، اب اس کو تربیت کی زیادہ ضرورت ہے۔ جس نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ جدا بات ہے کہ کس عمر میں، کس یوں کہہ لیں کہ زندگی کے حصے میں کس شے کی تربیت کی ضرورت ہے، یہ ایک جدا بات ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک زندگی کا حصہ جو گزار چکا، جس کا زندگی میں دوبارہ اب اس سے واسطہ نہیں پڑے گا، اس کو کہا جائے جناب اب آپ یہ سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اب جس جگہ پر وہ ہے، یا تو اس کے اندر جو کمی ہے اس موقع پر تو اس کو پورا کیا جائے گا، یا مستقبل کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ تو تربیت ہر وقت بندے کو ضرورت رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا بندے کو جو ہے وہ اندازہ کرنا چاہیے کہ مجھے کیا سیکھنا ہے اور کیا میرے لیے مفید ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے، پہلے اگر ہم بزرگان دین کے زمانے میں دیکھیں تو ان بچوں کو اپنے لیے رول ماڈل اپنے گھر میں ہی مل جایا کرتا تھا۔ انہیں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کیسا بننا ہے۔ ابتدائی جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں اس پر اگر غور کیا جائے تو اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مجھے نمازی بننا ہے، نماز پڑھنے والا بننا ہے، تلاوت قرآن کرنے والا بننا، جو بنیادی چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے وہ گھر سے باہر نکلے گا، دیکھے گا کوئی آدمی نماز پڑھنے والا ہے، کوئی تہجد میں اٹھنے والا ہے، کوئی تلاوت قرآن کرنے والا ہے، اس کو وہ تلاش کرے گا، پھر اس کو رول ماڈل بنائے گا، پھر اس کے مطابق عمل کرے گا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اپنے لیے رول ماڈل باہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، گھر میں ہی ماموں جان موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر جا کر جو ہے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، والد گرامی گھر میں ہی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اور جو افراد اس طرح کے گزرے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں وہ جو والدین ہوا کرتے تھے وہ اپنی اولاد کے معاملے میں وہ مخلص ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کی جہاں دنیاوی اعتبار سے تربیت کرنی ہے وہاں اخروی اعتبار سے بھی اس کی تربیت کرنی ہے۔ جو وہ خود کیا کرتے تھے، جیسا وہ اپنی اولاد کو بننا دیکھنا چاہتے تھے ویسے وہ کام کرتے تھے۔ 5 6 7 سال کی عمر تک بچہ دیکھ کر اس کے ذہن میں بار بار دیکھنے سے ایک بات، ایک سوچ جو ہے وہ پختہ ہو جایا کرتی تھی، اور پھر وہ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اور سب تو ایسا نہیں کہتے ہوں گے، نہ کرتے ہوں گے، لیکن آج کل ایک بیماری کہہ لیجئے یا ایک رجحان جو کہ غلط ہے کہ یار بچوں کو خوف خدا کی بات کیوں کریں، یہ تو ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، بچوں کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیوں کریں، بچوں کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کی عذاب کی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کا کلام بعض نادان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دراصل اسد بھائی یہ سمجھانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو بچے کو سمجھا کس انداز میں رہا ہے۔ کیا اس سمجھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بچے کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا خوف کہ میرا والد مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے یہ چیز گوارا نہیں ہے، والدہ ناراض ہو جائے جو مجھے میری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں، میرے کام آ رہے ہیں، کبھی بھی بچہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو اگر اس بچے کی تربیت یہ کی جائے، بیٹا یہ جو ہم تمہاری تربیت کر رہے ہیں، تمہاری جو ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، یہ دے کون رہا ہے؟ یہ اصل میں خالق و مالک اللہ تبارک تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے وہ دینے والا ہے۔ تو جیسے آپ اس بات کو برا سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد ناراض ہو جائیں تو آپ فکر مند ہو جاتے ہیں،
تو جو والد کو دینے والا ہے اس کو ناراض کرنے والا کام کیوں کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کی خود کی تربیت نہیں ہے بیچارے کی، جس نے سمجھانا ہے۔ تو جب خود والدین اس معاملے میں کہ جب دراصل جو شریعت کے تقاضے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب ایک شخص نکاح کرتا ہے تو کچھ مسائل کا سیکھنا جاننا اس پر لازم و ضروری ہوتا ہے، جو نکاح سے پہلے ہیں، جو اس یوں کہہ لیں پریکٹیکل جو لائف ہے اس میں آنے سے پہلے سیکھنے کے ہوتے ہیں۔ ہم سارے کام کاج کر کے اس کے بعد کہتے ہیں جی اب یہ کر لیا اب بتائیے، حالانکہ وہ جو آپ نے کر لیا ہے وہ کرنے کا عمل آپ نے پہلے سیکھنا تھا، اس کے بعد کرتے تو پھر آپ کو بتایا جاتا کہ اب ایسے کیا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر سمجھانے ہی پر اگر دیکھا جائے، کئی نوجوان اور کئی ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو کچھ سمجھانے والے لوگوں سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں جی بس میں تو ایک بار مسجد گیا تھا اور بس ایک بزرگ کے ہتھے چڑھ گیا، اس نے مجھے جو ہے مسجد سے نکال باہر کیا، اور یہ مطلب اس طرح کے بہت سارے افراد ملیں گے۔ اچھا، گھر میں بھی بعض افراد کا اس طرح کا انداز ہوتا ہے، ہر بات پہ ٹوکنا، اور بلا وجہ ایک تو ٹوکنا، اور پھر موقع محل ہے نہیں ہے، چار افراد کے سامنے بچوں کو جھاڑ دیا، اپنے مہمان آئے ہوئے، گھر بھرا ہوا ہے، اور آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے اپنے بچے کی تربیت کریں، تو آپ معذرت کے ساتھ آپ نے پہلے ہی بچے کو یوں کہہ لیں وہ جو سمجھانے والی بات تھی نا اس کو پہلے ہی ختم کر دیا، اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں مان رہا، سن نہیں رہا، تو آپ نے یہ انداز غلط اختیار کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا جو انداز ہے، جس نے تنہائی میں سکھایا، اس نے کیا کیا؟ اس کو سجایا، سنوارا، اس کے اندر اضافہ کیا اس کی خوبصورتی کے اندر، اور جس نے سب کے سامنے جو ہے وہ اس انداز، اور پھر سب کے سامنے بھی بعض لوگوں کے سمجھانے کا انداز اتنا پیارا ہوتا ہے کہ بندہ کہتے ہے یار یہ بار بار مجھے سمجھائے، ایسا انداز ہے۔ لیکن چونکہ تربیت نہیں ہوتی کمی کی وجہ سے، اب دیکھیں تربیت نہیں ہے تو اس کے مطلب ہے کہ سمجھانا ہی چھوڑ دیں، خود بھی تھوڑی سی محنت کریں، اپنے آپ کو بہتر کر لیں، بچہ بھی جو ہے وہ آپ کا۔ جی مجھے ایک بات آپ کی بات سے یاد آئی کہ سب کے سامنے بھی سمجھانے کا انداز کیا ہو سکتا ہے، ناظرین میں سے بھی ایک تعداد کے لیے ہو سکتا ہے نئی بات ہو، ہم نے بھی کم ہی دیکھی تھی لیکن دیکھی کہ ہمارے ایک استاد تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان سے ہم نے کچھ پڑھا تھا، بزرگ تھے اور عمر بھی ان کی کافی تھی جب، تو درجے کے اندر بعض طلباء ہوتے ہیں، جا رہے طالب علم کا دور ہوتا ہے، کوئی لیٹ آ رہا ہے، کوئی چھٹیاں کر رہا ہے، تو کسی نے نا ایک اسٹوڈنٹ کی شکایت کی کہ استاد صاحب یہ لیٹ آتے ہیں یا یہ چھٹیاں کرتے ہیں، جیسے ہوتا ہے درجے کا کوئی ناظم ہوگا یا مانیٹر ہوگا، تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ ڈانٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعض جگہوں پہ تو لوگ مارتے بھی ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ان کا عجیب انداز تھا، انہوں نے اس طالب علم کو دعائیں دینا شروع کر دیں سارے درجے کے سامنے، یا اللہ انہیں علم کا شوق عطا فرما، اچھا سنجیدگی کے ساتھ، اچھا، اور بالکل جیسے ایک تڑپ نہیں ہوتی کہ ایک بڑا چھوٹے کے بارے میں ایک مطلب پریشانی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کر، اچھا اب وہ دعائیں دے رہے ہیں، یا اللہ انہیں علم کا شوق عطا فرما، ان کے دل میں علم سے جو دوری کا جذبہ ہے وہ دور ہو جائے، شیطان کے مکر و فریب سے۔ اب یقین کریں مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ رونا شروع ہو گیا کہ یار میں مطلب سستی کا شکار ہوں گا، جبکہ میرے استاد مجھ پر اتنے شفیق ہیں اور دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ وہ دن تھا، پھر اس کو ہم نے کبھی جو ہے وہ لیٹ نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں نا کتنا خوبصورت انداز ہے، اور ایسا ناظرین سے اگر میں سوال کروں تو شاید بہت کم دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، شاید یہ بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ تو سب کے سامنے اگر موقع ہے اور ایسی بات ہے جو سمجھائی جا سکتی ہے تو اس کا بھی ایک نمایاں اور بہترین جو ہے وہ انداز ہو سکتا ہے۔ میں یہاں پر امیر اہل سنت کی سینکڑوں مثالیں شاید اگر غور کرنا شروع کریں تو ذہن میں آ سکتی ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے، مدنی چینل پر بھی ناظرین دیکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو ایک الگ انداز ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، کویسچن آنسر کے سیشن ہوتے ہیں، لیکن نجی جب گفتگو ہوتی ہے، جب چند افراد بیٹھے ہوتے ہیں، یا کسی کو واٹس ایپ کرنا ہے یا کسی سے گفتگو کرنا ہے یا ٹیلی فون پہ سمجھانا ہے، تو اتنا خوبصورت انداز کہ لوگ اس سمجھانے کو لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو مجھے امیر اہل سنت کا میسیج آیا ہے، آپ نے میری یہ غلطی مجھے بیان فرمائی ہے، اور دیکھو میں جو ہے اس کو مطلب
संभाल के रखे हुए हूँ, क्योंकि वो अंदाज ही इतना प्यारा होता है कि सामने वाले के दिल में बात उतर जाती है। तो समझाने वाले का अंदाज़ और जो तरबियत करना चाहता है उसका अंदाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अल्लाह पाक हम सब को तौफ़ीक अता फ़रमाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ किताबों में है कि कभी आप कोई चीज़ देखते जो नापसंद होती तो सहाबा कराम को जमा करते और बग़ैर नाम लिए, बग़ैर इंडिकेट किए इस तरह से फरमाते कि लोगों को क्या हो गया या लोगों का हाल ऐसा है, और फिर उस बात का ज़िक्र फरमाते जिसकी इस्लाह करनी होती और फिर दुरुस्त बात इरशाद फरमाते। पर्दा भी रह जाता, अच्छा वो शख्स वहाँ पे मौजूद होता होगा और वो समझ रहा है कि ये किसको समझाया जा रहा है, लेकिन पर्दा भी रह गया, उस तक भी बात पहुँच गई, बकिया तक भी बात पहुँच गई और इस्लाह भी हो गई। तो ये जो चीज़ है ना जो अदनान भाई ने कही कि जो हमारा अंदाज़ है समझाने का वो बड़ा ही शीरीं होना चाहिए, तो फिर आप देखें कैसे लोग बदलते हैं। इसे अगर यूं चंद अल्फाज में कहा जाए, समझाने से पहले अगर समझाने वाला अपनाइयत दे दे जी, और सामने वाले को किसी तरह ये समझा दे कि मैं महज तुम्हारा खैर खा हूँ, मैं इस्लाह चाहता हूँ, मैं इस्लाह ही चाहता हूँ, मुझे आप और अच्छे पसंद हैं, मैं चाहता हूँ आप और अच्छे हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सारे ऐसे अंदाज़ रिवायतों में बयान होते हैं जो तरबियत के लिए बेहतरीन रहनुमा है। हज़रत सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब एक चीज़ सिखानी थी, तरबियत देनी थी, तो मुआज़ खुदा की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, खुदा की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, यूँ फरमा के फिर कि हर नमाज के बाद इस दुआ को अपनाया करो। पहले आप उसके दिल में ये जगह बनाएं और उसको बावर कराएं जी कि मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ तो मैं आपका खैर खा हूँ। और अगर आपने ये बावर ही नहीं कराया तो ज़ाहिर है हो सकता है ये समझे कि यार पता नहीं ये मुझे क्यों कह रहा है। नूर आलम भाई कोई शेर सुनाना चाह रहे हैं। के मैं खूब सीख जाऊं, शाह सजज बाबा के मैं खूब सीख जाऊं, तेरी सुन्नत सिखाना, तेरी सुन्नत सिखाना, मदनी मदीने वाले मेरी आदतें हो बेहतर, बनो सुन्नतों का पेकर, मेरी आदतें हो बेहतर, बनो सुन्नतों का पेकर, मुझे मुत्तकी बनाना, मदनी मदीने वाले मुझे मुत्तकी बनाना, मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अयाज भाई कि हौसला अफजाई सबके सामने करें और खुल के करें, और अगर किसी को तंबीह करनी है वो अकेले में करें। और उमूमन हम इसका उलट देखते हैं, हौसला अफजाई करेंगे भी तो इतनी सी कंजूसी के साथ, जैसे कि उसको लगता है कि यार ज़बरदस्ती जो है ना वो जेब से हौसला अफजाई निकल रही है, या बस हौसला अफजाई करने को बस कर दी, और जब गलती हो तो डांट इतनी ज़्यादा। क्या कहेंगे, होना क्या चाहिए और माशरे में मनाजिर क्या हैं अयाज भाई? सही तो ये है असद भाई कि हौसला अफजाई ज़्यादा होनी चाहिए और डांट डपट जो है ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए। सही। और इसके अंदर जो है वो एक चीज़ ये है कि जैसे बच्चे की कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई आदत ऐसी सामने आती है, बिलफर्ज रिज़ल्ट का मामला सामने आता है, या कोई बिलफर्ज घर पे बच्चे की किसी आदत के बारे में बताया जाता है, अब वो फ़ौरन रिएक्ट करते हुए अगर कोई बुरा ऐसी कोई आदत है
تو اس کے اوپر فوراً ریئیکٹ کرتے ہوئے بچوں کو سب کے سامنے ہی جو ہے وہ ڈانٹ دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اس سے جو ہے وہ بچے کی شخصیت متاثر ہوتی, اس سے بچے کا جس کو آپ کہیے کہ کانفیڈنس لیول جو ہے یہ بھی کم ہوتا ہے, اس کی خود اعتمادی میں بھی کمی پیدا ہوتی. حوصلہ افزائی آپ کی تھپکی, آپ کے ایک جملہ, اچھا جملہ, یہ آپ کے بچے کو یوں سمجھیے کہ کئی گنا آگے لے کر جا سکتا ہے. اور یہ چیز ہے وہ آپ کے بچے کے اندر جس کو آپ کہیے کہ حوصلہ اور اعتماد کو جو ہے وہ بحال کرتی. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھے. بالفرض مثال کے طور پر اگر آپ کے بچے نے نماز پڑھی ہے تو اس کو زبردست انداز میں شاباش پیش کریں, ارے آج ماشاءاللہ میرے بیٹے نے نماز پڑھی, آج 5 نمازیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ. اب جیسے بچے آتے ہیں تو آ کر بتاتے ہیں پاپا آج میں نے سبق پڑھا ہے, آج میں نے قرآن پاک کا سبق, ارے ماشاءاللہ آج تو میرے بیٹے نے قرآن پڑھا ہے, زبردست. تو آپ کو فلاں چیز جو ہے وہ دلائیں. اسی طرح بچوں کو ایک گفٹ یا چیزوں کی ایک بڑی بچوں کے اندر تمنا ہوتی. حوصلہ افزائی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو ان کی پسندیدہ چیزیں دے دے کر ان سے کام کروائیں. آپ جو ہے وہ اگر کوئی اپنی پسندیدہ چیز اپنے بچے سے کروانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں میرے بچے کے اندر یہ عادت آ جائے, یہ کام میرا بچہ کرنے لگ جائے, تو بس اوقات یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہے وہ ان کو اگر کسی انعام کا یا تحفے کا یا اس کا جو ہے وہ لالچ دیا جائے تو وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ان کو ٹریک پر لانے کا ایک ذریعہ ہے, اور یہ حوصلہ افزائی بھی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے بچے کو کچھ دیں اور پھر وہ اس سے وہ کام کروائیں. تو اس طرح آپ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر کے ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ایک بہت بڑا واقعہ کہیں پہ کتاب میں لکھا تھا کہ ایک شخص تھا بڑی عمر میں, تو وہ معمولی سے کام کرنے میں بھی ہچکچاتا تھا, صحیح. اور نارملی جو لوگ کر لیتے ہیں تو وہ کرنے میں بھی اس کو بڑی مشکل ہوتی تھی. تو اسے کسی نے پوچھا بھائی کیا ایسا ہے کہ تم آگے نہیں بڑھ رہے, یا تم بڑے کاموں کی طرف رغبت نہیں رکھتے, پریشان ہو جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں چھوٹا تھا تو کسی بڑے نے مجھے کسی کام کے بارے میں بڑے زور شور سے کہا تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے. ماں نے یا باپ نے کہا ہوگا کہ بھئی تم تو انتہائی نالائق ہو, تم تو کبھی زندگی میں کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتے. تو وہ 30-40 سال کی عمر میں بھی یہ کہتا ہے کہ آج بھی میں کوئی بڑا کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے ماں یا باپ کے وہ الفاظ دماغ میں آتے ہیں کہ تو کبھی کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا. اور وہ جو الفاظ کی گونج ہے آج بھی میرا پیچھا کیا ہوئے ہے اور میری ذات پر امپیکٹ ہے. اچھا ہو سکتا ہے یہ اگر واقعی سچا واقعہ ہو تو کسی ایک کو اتنا زیادہ امپیکٹ ہو کہ اس کو یہ جملہ ہی یاد آ جاتا ہو. ضروری نہیں کہ جملہ یاد ہے, لیکن ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر بعض اوقات کوئی چیز گھر کر جاتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیوں ناکام ہو رہا ہوں. کئی ایسے آپ معاشرے کے اندر افراد دیکھتے ہیں کہ بڑا پیچھے پیچھے رہیں گے, 4 افراد ہیں تو چوتھے یہ ہوں گے ہیں. اگر کوئی مثال ہے کھانا کھانے گئے ہیں تو ان کے اندر یہ بھی کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ آرڈر ہی دے سکیں ہیں. کوئی اگر فیصلہ کرنا ہے کہیں جانے کا تو 4 کے اندر بعض اوقات ایک ہوتا ہے وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ ہم نے کون سی بس سے جانا ہے یا ٹرین سے جانا ہے. اچھا 6 دوست بیٹھے ہیں بھئی کہیں گھومنے جانا ہے, تو بعض ہوتے ہیں تو وہ بڑے ڈیشنگ ہوتے ہیں اور وہ ساری پلاننگ بتا رہے ہوتے ہیں, اور ایک ان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے منہ سے کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا, ہاں ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ جو بیچارہ ہے نا جو پیچھے رہ جانے والا ہے, تو بعض اوقات ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بچپن میں یہ کہا گیا ہوتا ہے کہ تو ناکارہ ہے, تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. اور آپ یقین کریں اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ کے لیے, اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے لیے, آپ دوست ہیں تب بھی, آپ بڑے ہیں, بھائی ہیں, اگر آپ بڑی بہن ہیں, کوئی بھی ہیں, آپ یقین کریں کہ یہ الفاظ سامنے والے کو تباہ کر سکتے ہیں. اچھا خالی بچے کے ساتھ نہیں ہے, بڑوں میں بھی یہ ہے کہ اگر بڑوں میں سے کسی کو بار بار یہ کہا جائے کہ تم تو اتنے بڑے ہو کر بھی نکمے ہو ہیں, تم گدھے کے گدھے ہی رہے, تم تو کچھ کر ہی نہیں سکے, اتنی عمر ہو گئی, اپنا قد دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو, فلاں جو تمہارا ساتھی تھا وہ دیکھو کہاں پہنچ گیا اور تم یہاں اور ایسے ہی رہو گے. تو یہ خالی بچے کے ساتھ نہیں ہے, بڑے کے ساتھ بھی ہے. تو خدا را اگر آپ کسی کو پروگریسو بنانا چاہتے ہیں, آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو یہ جملے تو زبان پر آنے ہی نہیں چاہیے, اور خاص طور پر چھوٹی عمر کے اندر یہ ڈیمیجنگ ہوتے ہیں. تو ان جملوں سے ہمیں بچنا چاہیے. امیر اہل سنت سے بعض اوقات سوالات ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی تحریک بنا لی تو کیسے بنا لی؟
تو آپ ہمیشہ آپ کا انداز ہے کہ اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی بیان کرتے ہیں، جب اسباب کا ذکر کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ آپ اظہار فرماتے ہیں کہ میں دونوں ہاتھوں سے اسلامی بھائیوں کی پیٹھ تھپکتا رہا اور دعوت اسلامی یہاں تک پہنچ گئی۔ بارہا آپ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں حوصلہ افزائی کرتا رہا، اور آج تک حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، آپ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، تفہیم کرتے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اس عمر کے اندر بھی آپ کی عادت کریمہ اور شروع سے ہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تحریک کے بانی ہوئے اور پھر اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ اسی طرح دنیا کے کوئی بھی آپ بڑے افراد دیکھیں کہ جنہوں نے بہت سارے افراد کی تربیت کی ہوگی تو یہ عنصر ان کے اندر ضرور پایا جائے گا۔ بڑے ایک چیز اور یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ کمپیریزن کرنا بھی ذرا کم کریں، جو والدین ہیں دوسرے لوگوں کی مثال دے کر اپنے بچوں کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں۔ اب وہ کسی دیکھا وہ فلاں کے بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور تم ایسے کے ایسے ہی رہو گے، ایسا انداز بھی والدین کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کا اچھا اگر کوئی کام ہے تو وہ آپ ترغیب کے طور پر بیان کر دیں کہ ماشاءاللہ فلاں بچے نے یہ کام کیا، میرا بیٹا بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ انداز تو پازیٹیو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھا اس کے بچے تو آگے نکل گئے، انہوں نے تو یہ کر لیا، اسکول میں پہلی پوزیشن لے کر آئے اور تم وہیں کے وہیں 14ویں نمبر پر آ رہے ہو، فلاں نمبر پر پوزیشن دی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچہ جس قدر متاثر ہوتا ہے، یہ اس کی شخصیت کو ایک ڈیمیج کرنے والی چیز ہے، اور اس سے اس کا جو حوصلہ افزائی والا جو ہے معاملہ وہ نیچے آتا ہے۔ ایک چیز یہ، اور دوسرا جو سب کے سامنے اصلاح کرنے کا اسد بھائی ایک نقصان جو ہوتا ہے جو آبزرو کیا ہے، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ بالخصوص آج کل کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ شارپ مائنڈ ہے، تو یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اگر بچے کو کسی کے سامنے اصلاح کی گئی ہے نا تو وہ آ کر مطلب بچے رونا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں کہ سب کے سامنے کیوں بولا پاپا، اکیلے میں بول دیتے ہیں، یا استاد نے اگر سب کے سامنے پوری کلاس کے سامنے بولا ہے تو وہ آ کے والدین کو بتا رہے ہوتے ہیں آج ٹیچر نے مجھے سب کے سامنے یہ بات کہہ دی۔ تو یہ چیز بھی ہمیں اس بات کی طرف ہماری کو اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں اصلاح جو ہے وہ تنہائی میں، بچوں کی خاص طور پر موقع محل کے حساب سے ان کی اصلاح جو ہے وہ تنہائی میں کرنے کا اہتمام کریں، اور جو حوصلہ افزائی ہے وہ سب کے سامنے کریں تو انشاءاللہ وہ ان کو چار چاند لگا دے گی، وہ ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دے گی اور ہمت دے گی۔ اور اگر سب کے سامنے سمجھائیں گے اور سمجھانے کا انداز اچھا نہیں ہوگا تو اس سے بچوں کی شخصیت جس قدر متاثر ہوتی ہے اور وہ اس کے اپنے ذہن پر اس چیز کو سوار کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ علم سے دور ہوتے دکھائی دیتے ہیں اسد بھائی، وہ کہتے ہیں مجھے اس ٹیچر کے پاس نہیں پڑھنا، مجھے اسکول نہیں جانا، یا اگر والد یا والدہ کا انداز ایسا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان کی اپنائیت میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر باپ جو ہے وہ پازیٹیو وے میں چل رہا ہے تو وہ بچے باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جائیں گے، ماں اگر غصہ کرتی رہتی ہے، ڈانٹتی رہتی ہے، بلا وجہ جھاڑتی رہتی ہے تو بچے ان سے جو ہے وہ ایک گیپ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ بہت نقصان اور دہ یہ بہت زیادہ نقصان دہ۔ اچھا، تربیت کی تو بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے۔ عدنان بھائی، میں چاہوں گا کہ بعض اوقات بڑے کو کچھ کہنا ہوتا ہے، جی، تو اس کو ہم تربیت تو نہیں کہیں گے، لیکن بڑے کو کوئی اصلاح کی بات کہنی ہے، عمر میں ہو سکتا ہے آپ سے بڑا ہو، یا منصب میں آپ سے بڑا ہے، یا معاشرے میں بعض اوقات ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، ایک لیول ہوتا ہے، تو مسٹیک تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اب بچوں کے علاوہ بھی تو افراد کی تربیت یا ان کی اصلاح کے پہلو ممکن ہوتے ہیں، تو یہاں پر صحیح اور غلط کے تناظر میں آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ میں سیدھی ایک بات تو یہ جو خاص طور پر کسی بھی بندے کی، کسی بھی فرد کی جب اصلاح کی جائے، جب اس کی آپ تربیت چاہتے ہیں، اس کو نکھارنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر جو سمجھانے والا شخص ہے اس کی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ حکمت اور دانشمندی سے کام لے، صحیح، کس انداز میں سمجھانا فائدہ مند ہوگا اس کو دیکھے۔ جب ہم اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، حضرت زبید ایامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک مسجد میں مؤذن تھے۔ اچھا، تو آپ جو بچے کھیل رہے ہوتے تھے نا ان کے پاس جاتے اور انہیں کہتے بیٹا نماز پڑھنے کے لیے آؤ، میں تمہیں اخروٹ دوں گا۔ اچھا، بچوں کو لے کر آتے، نماز پڑھاتے، جب نماز پڑھ لیتے تو پھر ان میں اخروٹ تقسیم کر دیتے۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بھائی یہ آپ کے بچے نہیں، یہ محلے کے بچے ہیں، لیکن آپ ان کو اخروٹ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں 5 درہم میں اخروٹ خرید لیتا ہوں۔
اگر 5 درہم میں یہ بچے نمازی بن جاتے ہیں تو میرا کیا نقصان ہے؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، اگر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ شکر کی پڑیا دے کر بیٹے کو نمازی بنا سکتی ہے، تو میں اور آپ اور دیگر افراد جو اپنے بچے کو دن رات چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کی جو وش ہے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وش کو کسی اچھی عادت کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ آپ کے بیٹا آپ یہ کریں گے میں آپ کو یہ دوں گا، آپ یہ کریں گے میں آپ کو یہ دوں گا۔ گھر کے اندر آپ بیٹھ گئے ہیں، درود پاک کا عادی بنانا ہے، آپ نے بادام لے لیے، پستے لے لیے، بیٹا 10 مرتبہ پڑھو گے تو 10 بادام آپ کے، 10 پستے جو ہے وہ آپ کو ملیں گے۔ بچہ ایک تو اچھی چیز کھائے گا، صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اور ایک اچھی عادت اس کے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یوں حکمت و دانش مندی کے ساتھ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہے بڑوں کی اصلاح۔ دوسرا ایک میں چلتے چلتے ایک اور عرض کر دوں، وہ افراد جنہیں ڈی گریڈ کر دیا جاتا ہے، بچے کو کہہ دیا گیا تم ساری زندگی کچھ بھی نہیں کر سکو گے، ایسے ہی زندگی گزارو گے۔ اب اس بات کو، پہلی بات تو ہے کہ جس نے یہ کیا اس نے غلط کیا، لیکن یہ بھی اتنا فرما بردار تھا کہ ساری زندگی اس کی اس بات کو ذہن پر ایسا سوار کیا کہ 40 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے مجھے ابھی تک بھی میری وہی کیفیت ہے، باقی اور کوئی بات نہیں مانی ہوگی اس نے، صحیح، اس طرح کی۔ تو اپنے آپ کو بھی تھوڑا جو ہے نا وہ اپنا مورال بلند کیجئے۔ اگر کسی نے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو، آپ کے حوصلے کو پست کر دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بولیں بھئی آپ نے جو کیا میں تو ویسا ہی ہوں۔ آپ ان کو بتائیں کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں اس کے برعکس کرنے پر قادر ہوں۔ میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ ایک ادارے کے اندر یہی ہمارے ہاں پیش آیا۔ ایک طالب علم جو ہے وہ ٹیسٹ دینے کے لیے آیا، اچھا، جاب کے لیے، تو وہ کچھ نمبروں سے فیل ہو گیا۔ اچھا، تو اس کو اچھا اس نے اس بات کو بھائی فیل ہو گیا، نہیں اس کو رکھا گیا۔ تو ایسا ہوا کہ بھائی کچھ عرصے کے بعد آپ تیاری کریں، پھر آ کے دے دیجئے گا ٹیسٹ۔ وہ کچھ عرصے کے بعد پھر آیا جی، اس نے ٹیسٹ دیا، اس بار وہ پاس ہو گیا۔ تو اب اس کو کہا گیا جی آپ کب سے آئیں گے؟ اس نے کہا جی میں آنے کے لیے نہیں آیا۔ اچھا، وہ جو مجھ پر مجھے ایک وہ تھا نا کہ میں فیل ہو گیا، اور میری ایک پہچان یعنی یہ فلاں شخص بھی فیل ہوا ہے، تو میں صرف اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، جاب نہیں کرنی، میں دوسری جگہ جاب کر رہا ہوں، لیکن وہ جو ایک بات میرے ذمہ میں لگ گئی تھی نا، میں اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں نالائق نہیں ہوں، میں پڑھنے والا طالب علم ہوں اور میری کیفیت یہ ہے۔ تو آدمی اپنے جو حوصلہ ہے اس کو بھی بلند کرے۔ کسی کے بیوقوف کہنے پر آپ بیوقوف بن گئے اور ساری زندگی بیوقوف بن کر اور نالائق اور کم کند ذہن بن کر زندگی گزارنے کی بجائے لوگوں کی بات کو غلط ثابت کیجئے، اپنے حوصلے کو بلند کیجئے کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، کر کے دکھائیے آپ، تاکہ لوگوں کی سوچ آپ کے بارے میں تبدیل ہو۔ دوسری بات، جو بڑے کسی اپنے سے عمر میں جو بڑا ہے اس کو سمجھانے کی جہاں تک بات ہے، بہت مشہور واقعہ ہے حسنین کریمین کا۔ آپ نے دیکھا ایک شخص کو جو وضو کے اندر کچھ غلطیاں کر رہا تھا، جب سمجھانا مقصود ہو نا جی تو پھر بندہ اس کے لیے بہت سارے انداز اختیار کر سکتا ہے، حکمت بھی ہو، دانش مندی بھی ہو۔ فرمایا کہ بھئی وہ جو بزرگ تھے ان سے کہا چچا جان ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی کمی ہو، کوئی معاملہ اس طرح کا تو ہمیں بتائیے گا۔ تو دونوں شہزادوں نے وضو کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں، جب وضو کیا تو وہ جو مقصود تھا کہ اس بندے کی اصلاح ہو جائے، انہوں نے دیکھا تو میری کمی ہے اس کے اندر، تو انہوں نے کیا کیا، اس چیز کو لے لیا۔ اب آپ دیکھیے یہ تھی وہ حکمت، دانش مندی، یہ ہے حقیقی تربیت کہ کسی بندے کو کمال تک پہنچا دینا آہستہ آہستہ ایسے انداز میں۔ تو ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہم تربیت کرنا چاہ رہے ہیں یا تخریب کاری کی طرف جا رہے ہیں، اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اسے ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں، حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تو آپ کمال کی طرف پہنچانا چاہتے ہیں تو چھوٹا بھی آپ کی بات کو مان لے گا اور بڑا بھی خوش دلی کے ساتھ قبول کرے گا۔ لیکن اگر آپ کسی اور مقصد کوئی اور ہے اور اب آپ اس کو تربیت کا نام دے رہے ہیں تو پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جو تربیت کا مقصد ہونا چاہیے تھا۔ تو یوں کر کے بہت ساری چیزیں ہمیں بہت خوب ہے، اور ظاہر ہے کہ حسب موقع ہر شخص اپنے منصب اور اپنے قد اور اپنی اس کے مطابق علم کے مطابق جو ہے وہ انداز اختیار کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز عرض کروں گا کہ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جس کی تربیت کرنی ہوتی ہے اس سے تو بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ سب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی مثالیں کم نہیں ہوں گی۔
یعنی کہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھے اگر رضا بھائی سے کوئی بات کہنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کام کو اس طرح سے کریں، اور میں کہہ جو ہے وہ عدنان بھائی کو رہا ہوں، ایاز بھائی کو کہہ رہا ہوں، ان کو میں نہیں کہہ رہا جن سے میں نے بات کرنی ہے، بقیہ سارے زمانے کے سامنے جو ڈھول پیٹ رہا ہوں. اچھا جب یہ ساری بات گھوم کر ان تک آئے گی تو کیا میری بات کو قبول کیا جائے گا اور اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ لاجیکلی کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا سمجھنا چاہیے، لیکن ایسا کتنی بار ہوتا ہے. اچھا پھر بعض اوقات اب ان جملوں کو کیا نام دیں، ہم کسی کی نیت پر تو حکم نہیں لگا سکتے، لیکن میں نے بات کرنی ہے زید سے، اس سے بات کرنے سے پہلے میں ان کے پاس آؤں گا. بڑے افسوس کی بات ہے یار، زید ایسا کام کر رہا تھا، بڑے افسوس کی بات. ارے بھائی یہاں افسوس کرنے سے اس جو شخص ہے اس تک بات آپ کی کیسے پہنچے گی، اور یہ افسوس کرنا کیسا، اور یہ افسوس کا موقع کیسا؟ آپ نے افسوس کے نام پہ جو ہے اس کی عیب کو ایک شخص تک پہنچا دیا، اب دوسرے کے سامنے، اب تیسرے کے سامنے. تو یہ ایک بڑی پیاری اور بنیادی بات ہمیں بزرگوں نے سکھائی ہے، کتابوں میں لکھی ہے، کہ جس سے آپ کو پرابلم ہے یا جس کی آپ اصلاح چاہتے ہیں، جس میں کوئی مسئلہ ہے، تو براہ راست اس سے تو بات کریں. اس سے بات کی نہیں اور سارے زمانے میں جو ہے وہ آپ ڈنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں، اور یہ تباہ کر دیتا ہے آپ کی پرسنالٹی کو. اچھا اس کے دل میں آپ کی جگہ نہیں بنے گی، وہ کبھی بھی اس کو بڑا مشکل ہے سمجھے گا کہ یہ میری اصلاح چاہتے تھے. اور اس کے اندر ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود کمزور اعتماد والے ہوتے ہیں، ہمیں خود اپنے آپ پر کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ بھائی جس کے ساتھ ہے اس کو جا کر آپ براہ راست بات کریں. آپ وہ مارے گا تھوڑی، لڑے گا تھوڑی، اچھا انداز ہوگا، آپ حکمت عملی سے اس سے بات کریں گے تو بہت مشکل ہے. ہاں بعض ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو غالب گمان ہوتا ہے کہ یار یہ تو مطلب بس چڑھ دوڑے گا، تو بس ٹھیک ہے اسے کنارہ کشی اختیار کرے، اس کے نصیب. لیکن عموماً سب ایسے نہیں ہوتے. اور اس چیز کو آپ ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ نے کہیں اور بات نہیں کی اور جس سے آپ نے بات کرنی ہے اسی سے جا کر بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور آپ کو جو ہے وہ پازیٹیو اثر نظر آئے گا. اسد بھائی ایک چیز یہاں پر اور بھی ہے کہ مناسب وقت کا لحاظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے. صحیح. کس موقع کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے. اب بالفرض اگر کسی بڑے سے کوئی بات کرنی ہے، اب معاملہ ہی اتنا گرم ہے، تو پھر آپ جا کر بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بات خراب ہونے کا اندیشہ ہے. ذرا سا مناسب موقع کا انتظار کر لیا جائے. اور بڑی خوبصورت بات اسد بھائی ایک جگہ پڑھی تھی کہ بڑوں کے سامنے نا دلائل کے ساتھ ساتھ احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یعنی انہیں جس طریقے سے قائل کرنا ہے اس میں جتنا ہو سکتا ہے احترام کے پہلو کو، مثلا آپ جناب، سوری، معذرت کے ساتھ، میری ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی، اگر یوں، یعنی اس طرح کا ایک ماحول بنا کر اور ان جملوں کے ساتھ اور احترام اور ادب کو جتنا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو کریں گے تو بڑے انشاءاللہ الکریم بعض اوقات کیا بلکہ بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ پھر وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یار آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. ایسا ہی ہے. اور عام طور پر جو بات خراب ہوتی جہاں پر دکھائی دیتی ہے اسد بھائی، اس میں یہی ہوتا ہے کہ بزرگ نے اگر آگے سے تو وہ دلائل دینے، دیکھیں نہیں ہے میں نے فلاں جگہ پڑھا ہے، نہیں ہے فلاں کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے، ایسے لکھا. تو یوں ہم جب وہ دلائل کی طرف جاتے ہیں تو وہ چیز بس اوقات جب دلائل سے ضد پیدا ہوتی ہے، ضد پیدا ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحیح بات ایکسیپٹ کروانے میں آپ کا مناظرانہ انداز نہیں بلکہ آپ کا با اخلاق ہونا زیادہ یہ پر اثر ہوتا ہے. جی. اور لوگ آپ کے قریب آتے ہیں آپ کے اخلاق اور کردار سے. اچھا اب آخر میں وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے. دنیا میں بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. ہر بڑے ادارے کے اندر یا ہر اچھے ادارے میں کہیے ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہر سطح کے شخص کی تربیت کی جاتی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. میں نے ایک فورسز سے متعلق کسی شخص کا انٹرویو دیکھا تھا اور وہ ایک ایسی جگہ پر اس کی ڈیوٹی تھی کہ جہاں پر یوں کہیے کہ پلک جھپکنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، کوئی سینسیٹیو جو ہے وہ ایریا ہوگا اور اس جگہ پر بہت طویل ڈیوٹی بھی نہیں ہوتی، چند گھنٹے ہوتے ہیں پھر بندہ چینج ہوتا ہے کیونکہ بڑا سینسیٹیو اور فوکسڈ ایریا ہے. اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ فیملی بھی نہیں ہوتی، کوئی پہاڑی یا اس طرح کا
ایریا ہوگا بارڈر وغیرہ کا. تو اسے انٹرویو کرنے والے نے کہا کہ آپ کی ڈیوٹی بڑی سینسیٹیو ہے, بڑی مشکل ہے, تو کتنی دیر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں؟ تو غالباً اس نے کہا 6-8 گھنٹے. اس نے کہا آپ 6-8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ 16 گھنٹے کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آرام کرتے ہیں جتنا ہمیں کرنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ جتنا ٹائم ہوتا ہے ہم روزانہ ٹریننگ کرتے ہیں. یعنی ہماری زندگی ہی ٹریننگ کا نام ہے. تو سمجھ میں یہ آئی بات کہ جس کا امپیکٹ جتنا بڑا ہوتا ہے, جو جتنا سینسیٹیو ہوگا, تو اس کو ہمیشہ سیکھنے کی حاجت اور ضرورت ہے. اس موسٹ سینسیٹیو ایریا میں جو شخص ہوگا وہ تربیت یافتہ ہی ہوگا نا, کوئی اناڑی تو ہوگا نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہم ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہماری آج بھی تربیت ہوتی ہے. یعنی ہر وقت ہم اس پروسیجر کے اندر ہی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. دیٹس وائی دے ہیو دا موسٹ امپیکٹ. اسی لیے کسی بھی ملک کی جو فوج ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپیکٹ فل ہوتی ہے کہ ان کی ٹریننگ سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی موڑ پر, کسی بھی جگہ پر, ہاں اس کا موڈیول چینج ہو جائے گا. بچہ الگ تربیت حاصل کرتا ہے, جوان کی تربیت جدا ہے. اگر آپ بڑھاپے کی عمر میں ہیں تو ذرا انداز مختلف ہوگا. بہرحال آپ سیکھنے کے عمل سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. اور اللہ پاک نے اس کائنات میں اتنی ڈائیورسٹی رکھی ہے کہ سیکھنے کا عمل نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے, نہ سیکھنے کی چیزیں کبھی ختم ہو سکتی ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو مزید بہتر ڈھونڈنے کی اور مزید بہتر ہونے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ہمیں سکھائے تو بہت اچھی بات ہے, کوئی ہمیں اصلاح کرے, ہمیں سکھائے تو اس کا شکریہ. لیکن اگر کوئی نہ سکھائے تو ہمیں خود بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا میں کیوں انتظار کروں کہ کوئی آئے گا مجھے بتائے گا. اور اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کتاب کا پڑھنا, کتاب پڑھیے. ایک کتاب مصنف کی زندگی کے تمام تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے. 25-50-100 صفحے کے اندر اپنی زندگی کا ایک تجربہ آپ تک پہنچا دیتا ہے. بہت زیادہ آپ سیکھ سکتے ہیں کسی کتاب سے. دوسرا, آپ اچھے آبزرور بنیے, اچھا مشاہدہ کرنے والے بنیے. آپ سفر کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو آپ ذرا غور کرنے کی عادت ڈالیں. آپ یقین کریں ہر لمحہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ملے گا. کسی نے کہا نا کہ میں بیوقوفوں سے سیکھتا ہوں. بیوقوفوں سے کیا سیکھتے ہو؟ میں یہ سیکھتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا. تو آبزرور ہوں گے آپ, مشاہدہ آپ کا اچھا ہوگا تو آپ بہت سے بہت کچھ سیکھیں گے. تو سیلف ٹریننگ, اپنی خود جو ہے وہ اصلاح کرنا اور اپنے آپ کو تربیت کے عمل میں جاری رکھنا, یہ میرا اور آپ کا ایک زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم کسی کی تربیت پر مامور ہیں تو پیارے اور بہترین انداز پر اس کی تربیت کرنے میں ہم کامیاب ہوں. اور اصل تربیت وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہی مدنی چینل کا پیغام ہے اور یہی ہماری کوشش ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے, دیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تیری رحمت ہو, عافیت میں رکھنا, غلطی نہ ہو جو پچھتاؤں, مجھ کو کیا پرکھنا. اللہ تیری رحمت ہو, عافیت میں رکھنا.